اخلاقیات میں سخاوت کی بات چل رہی ہے. میں نے عرض کیا اشیاء تعرف بأضدادها. ہمیشہ وصف پیدا تب آتی ہے جب اس کی ضد کی مخالفت کی جائے. تو ضد کو سمجھنا بھی لازم ہے. بخل کسے کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں کہ اپنے حقوق کو زیادہ وسیع کر لینا. وہ کیا تھا؟ اپنے حقوق دوسروں کو دے دینا. یہ کیا ہے؟ اپنے حقوق کو وسیع کر کے سب کچھ اپنے حقوق میں داخل کر دے رہنا. سمجھ آئی؟ بہت آسان مثال ہے. یعنی چاہے کوئی جائز ضرورت ہے نہیں ہے، بس اس کو لاؤ اپنے پاس جمع کرو. سمجھ آئی؟ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینا، بھئی یہ چیز میری، یہ بھی میری، یہ بھی میری. اس کو کہتے ہیں چیزوں کے شوقین آدمی. صحیح ہے؟ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، گھر والوں کو بھی تنگ کریں گے. نہ اس کے لیے گاڑی لائیے، میرے لیے بھی لاؤ. اس کی گاڑی بھی چھین لی، اس کی گاڑی بھی چھین لی، اس کے چپل بھی اٹھا لیے، اس کے کپڑے اٹھا لیے، اس کی کاپی اٹھا لی. سمجھ آئی؟ یہ میری ہے. اپنی چیزیں کسی کو نہیں دینا، دوسروں کی چیزوں پر حق جمانا. تو ایسے آدمی کو کیا ہوتا ہے کہ نہ تو مال، اچھا وہ کاپی خود استعمال بھی نہیں کرتا، بس الماری بھری رہے کپڑوں کی. صحیح ہے؟ کاپیوں کا ایک ریک بھرا رہے. نہ اس سے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ لوگوں کو اٹھانے دیتے ہیں. یہ مال کی بڑی نحوست یہی ہے. مال کی بڑی نحوست کہ وہ کہتے ہیں بس جمع رہے، آنکھیں اس کو دیکھیں ٹھنڈی ہو بڑا مال ہے میرے پاس. سمجھ آئی؟ اللہ، ایسے لوگوں کو بخیل کہا جاتا ہے اور اس عمل کو بخل کہا جاتا ہے. صحیح؟ اور یہ بہت سی بیماریوں کی بنیادی وجہ بھی ہے. سمجھ گئی؟ آدمی بد اخلاق ہو جاتا ہے، بدتمیز ہو جاتا ہے. تو اسلام نے اس کو ناپسندیدہ عمل بتایا، ناپسندیدہ عادت. اور قرآن میں کئی جگہ اس کی مخالفت بھی کی ہے. چنانچہ سورۃ الہمزہ سورہ نمبر 104 کی آیت نمبر 2 سے 4 تک فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. کہ وہ شخص جو مال جمع کرتے ہیں اس کو گن گن کر رکھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا یہ مال تو ساری زندگی اس کے پاس رہے گا. وہ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ساری زندگی اس کے ساتھ رہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اس مال کے عذاب کی وجہ سے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. اور ایک اور جگہ پر سورۃ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 36 میں آیا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اور جو لوگ خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بخل کرنا سکھائیں، نہ صرف خود بخیل ہیں بلکہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ بخل کرو. جو مال اللہ نے ان کو اپنی خاص فضل سے دیا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں. تو ایسے ناقدروں کے لیے، ایسے نامنوتوں کے لیے، ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے دردناک ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ بخل کے لیے ایک بڑی سخت چیز ہے، کیونکہ مال کی محبت آپ کو اللہ کی محبت سے نکال دیتے ہیں. تو بخل سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اور یہ بخل سے بچنے کے لیے کیا ہوگا؟ آسان صورت کیا ہے کہ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے مال کو اللہ کے راستے میں ضرورت مندوں مستحقین میں خرچ کیا جائے. اور یہ خرچ کرنا در حقیقت بڑھنا ہوگا. صحیح؟